जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे, हमारे पास बहुत ही प्यारा मेरा एक दिल किया एक वीडियो एक टॉपिक पे बनाने का कि इंसान जो है ना वो सारी ज़िंदगी इधर भाग, उधर भाग, उसके पीछे भाग, उसके पीछे भाग, दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, घर की मोहब्बत, कारोबार की मोहब्बत, सबके पीछे भागता है। लेकिन इन द एंड वो आके फिर कहता है कि यार मुझे सुकून नहीं मिल रहा। अल्लाह ताला ने दौलत भी दी है और मैं सारा कुछ करता हूँ लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा, ठीक है? तो इसको अगर हम आज डिटेल में डिस्कस करें तो हमारे पास एक बड़ी प्यारी कुरान मजीद की आयत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, बेशक दिलों का सुकून जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में है, ठीक है? ये बहुत बड़ी आयत है, अगर इंसान इस चीज़ को समझ ले। पहली बात मसला मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे अंदर जो सबसे मेन इश्यू है वो यही है कि हमने अभी तक कुरान पाक को तो मान लिया, कुरान पाक की बातों को नहीं माना। उसको हमने एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन उस पर हम अमल नहीं कर रहे। अमल से मुराद ये है कि जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कह दिया ना कि किसी भी चीज़ की मोहब्बत मेरी मोहब्बत से, मेरे नबी की मोहब्बत से, मेरी राह में जिहाद करने की मोहब्बत से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो भाई वो नहीं जानी चाहिए, ठीक है? लेकिन कौन कर रहा है फ़ोर्स, ठीक है? इंसान सारा कुछ करता है, अपने घर वालों के पास बैठे 4-4 घंटे गप्पे मार देता है, रिश्तेदारों के साथ बैठा 4-4 घंटे गप्पे मार देता है, दोस्तों में गया वहां बैठा 4-4 गप्पे मार देता है 4-4 घंटे। लेकिन जो सुकून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी अपनी याद में रखा है ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिलना, कहीं भी नहीं मिलना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मतलब दोस्तों से भी नहीं मिलना, घर वालों से भी नहीं मिलना, रिश्तेदारों से भी नहीं मिलना। ये सब चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे जायज़ है, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, मैंने पहले भी एक रेफरेंस दिया था, इरशाद फरमाया कि हमने तो ज़ीनत और आयश के लिए चीज़ों को पैदा किया, ठीक है? लेकिन एक हद में रहते हुए हमने उस हद को क्रॉस नहीं करना। किसी भी चीज़ की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह के नबी की मोहब्बत से, अल्लाह की राह में जिहाद करने की मोहब्बत से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ऊपर नहीं जानी चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है? मैं खुद जाता हूँ, दोस्तों में भी बैठता हूँ, ठीक है? एक टाइम रखा हुआ है। लेकिन इंसान की ज़िंदगी का असल पर्पस ये है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचान ले। अब बिलीव करें कि जो ये तहज्जुद का वक़्त होता है ना, ये इतना कीमती वक़्त है, इतना कीमती वक़्त है कि जब कोई भी शख्स उठ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे सुकून चाहिए, और मैंने सुना है कि तेरे, क्योंकि जो अल्लाह ने कह दिया वो सच है, इसमें कोई नहीं। तूने अपने कुरान में कह दिया कि जो दिलों का सुकून है वो तेरी याद में है, तो या अल्लाह मैं तेरे लिए उठा हूँ। मुझे दिल का भी सुकून चाहिए, मुझे जो है वो एक ज़िंदगी में बरकत भी चाहिए, राहत भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है? मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दुनिया से पीछे हट जाना है। दुनिया में अपना एन्जॉय करें, जो मर्ज़ी करें, ज़ीनत और ऐश की चीज़ें, दोस्तों के पास बैठे, रिश्तेदारों के पास बैठे, जो मर्ज़ी करें, लेकिन हलाल तरीके से। उसमें किसी भी चीज़ की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से ऊपर ना जाए। लेट्स सपोज़ आप बैठे हैं दोस्तों में, अज़ान की आवाज़ आ गई है, तो फ़ौरन अपनी नमाज़ अदा करने पहुँच जाना है, ठीक है? क्योंकि कुछ चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी बता दी हैं, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ताला को जो सबसे महबूब अमल लगता है ना अपने बंदे का, सबसे महबूब, वो फ़राइज़ है, ठीक है? और उस ये सबसे महबूब है, मतलब जिसको अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, महबूब है। लेकिन अगर हम बात करें कि उचला सबसे ऊपर वाला दर्जा क्या है? ऊपर वाला दर्जा ये है कि इंसान अपने फ़राइज़ के साथ-साथ नवाफ़िल भी ऐड करता चला जाए, वो और ऊपर चला जाता जाएगा, ठीक है? लेकिन जब उसने फ़राइज़ अदा कर लिए हैं, तो वो उस स्टेज पे पहुँच गया है, जिस स्टेज पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो महबूब तरीन बंदा बन जाता है, ठीक है? तो बात करने का मकसद ये है कि जो दिलों का सुकून है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी याद में रखा है, ठीक है? मैं बारहा एक बात कहता होता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में डेली के कोई 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, तहज्जुद के टाइम उठ जाए, फजर के टाइम पे बंदे ने उठना है, वो आधा घंटा, घंटा पहले उठ जाए,
یقین کریں جب وہ اس ٹائم بندہ اٹھ کے اپنے گناہوں پہ ندامت کرتا ہے اور رب العزت کو کہتا ہے کہ میرے رب میں تیرا بندہ ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے اکیلا نہ چھوڑیو، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے رب العزت، تو آپ بلیو کریں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس بندے کو پتہ ہے کہ میں اس کا رب ہوں؟ وہ بندے کہتے ہیں ہاں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ پوچھو یہ کیا مانگ رہا ہے، اللہ کے بندے پر اللہ فرشتے فرماتے ہیں اللہ یہ فلاں فلاں چیز مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ میں یہ چیز دوں گا اس کو، کہتا ہے اللہ وہ اس یقین سے مانگ رہا ہے کہ تو نے ہی دینا ہے اور تو دے سکتا ہے اور تو نہیں دینا، اللہ رب العزت کہتے دے دو اس کو، ٹھیک ہے، پھر چاہے وہ سکون ہو، حلال طریقے سے مال ہو، محبت ہو، ٹھیک ہے، سب چیزیں مل جاتی ہیں آپ کی، لیکن میں پھر ارشاد فرما رہا ہوں کہ کسی بھی چیز کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہیں جانی چاہیے، ٹھیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اوپر نہیں جانی چاہیے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ نہیں ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن فجر ظہر اثر مغرب عشاء پڑھنا قبول نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، جو احکامات ہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں نا، میں نے آپ کو بھی بتایا کہ فرائض جو ہے نا، فرائض یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، اس پہ تو کسی طرح کا کوئی لیوریج ہے ہی نہیں، اس کے بعد جب بندہ اپنے رب العزت کی طرف نوافل کی طرف سے جاتا ہے، صدقہ خیرات کی طرف سے جاتا ہے اور جو ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کی پریشانی، لوگوں کی مدد خالی یہی نہیں ہے کہ فائنینشلی سپورٹ کر دیں کسی کو، لوگوں کی مدد یہ بھی ہے کہ ایک بندہ پڑھ نہیں سکتا آپ اس کو علم دینے لگ جائیں، آپ کے پاس علم ہے آپ اس کو علم دیں، خواہ وہ دنیا کا علم ہے خواہ وہ دین کا علم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی آپ کی طرف سے ایک صدقہ جاری ہے، اسی طرح ساتھ ساتھ کسی کو اچھی بات سمجھا دینا، کسی بزرگ کو سڑک کراس کر رہا ہے اس کو سڑک نہیں کراس ہوگی، سڑک کراس کرا دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان اور اوپر چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ درجے بہ درجہ اس کا جو ہے نا وہ درجہ اللہ رب العزت اپنی نظروں میں اوپر کرتے رہتے اور وہ ایک دن اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اے ایمان والو میں تو ایمان والوں کا جو ہوں میں تو دوست ہوں، ولی ہوں، ٹھیک ہے، تو جب اللہ آپ کا دوست بن گیا ہے تو یار پھر کس چیز کی ٹینشن ہے، آپ بلیو کریں، میں بار بار ایک بات بول رہا ہوں کہ میں دنیا کی محبت سے باغی نہیں ہوں، میں آپ کو اس کی بغاوت نہیں دینا چاہ رہا، لیکن میں نے آپ کو بتایا میں خود جاتا ہوں یار، میں خود دوستوں میں بیٹھتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ہے، کوئی بد اخلاقی والی بات نہ ہو، کوئی کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ غیبت بہتان تہمت نہ لگے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو آپ کو زینت و رائج کی چیزیں آپ کریں انجوائے کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں جو لمٹس اللہ رب العزت نے لگا دی ہیں وہ کراس نہیں کرنی، کسی بھی حال میں نہیں کراس کرنی، اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا نا وہ بھائی جان کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے اگزامپل دینی نہیں آ رہی، بہرحال وہ کرنا ہی کرنا ہے، جو مرضی کر کے وہ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اچھا، اب اس کو اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ لیٹس سپوز ایک آدمی، ہمارے نا معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نا دین کے کچھ چند اہم نکات پکڑ لی ہیں، جیسے کہ ہم نماز، ایک بندہ بڑا پکا نمازی ہے، 5 وقت کی نماز اس کی، ٹھیک ہے، بڑی پکی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کی ایک نماز قضا ہو گئی ہے یا وہ سویا رہ گیا یا وہ رستے میں ہے یا جو بھی معاملات ہے یا کچھ بھی ہو گیا، آفس میں بزی تھا کچھ بھی، تو وہ اس کو جو ہے نا وہ اتنا سر پر سوار کرے گا، ایون کے گھر والوں پہ غصہ کرنے لگ گئے کہ یار آپ نے مجھے اٹھایا نہیں نماز کے لیے، تم لوگ کو پتہ نہیں چلتا، یہ ہے وہ ہے، ایسا نہیں ہے، دین میں اللہ رب العزت نے نرمی رکھی ہے، بالکل رکھی ہے، آپ اس کو اگلی نماز کے ساتھ مل کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کسی کی دل آزاری ہے یہ بھی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا جو بیس ہے وہ میں نے آپ کو کیا بتائی ہے، اللہ کی یاد ہے، جب آدمی تہجد کے وقت اٹھ کے 2 نفل، صرف 2 نفل اللہ رب العزت کو دے کے کہتا نا یا اللہ تو ہی ہے، تو نے نہیں میری مدد کرنی تو کس نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں آجا میرے بندے میں تو تیرا انتظار کر رہا ہوں، بلکہ میں نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا، میرے پاس اس سے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ایک حدیث قدسی ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے،
کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آ جاؤ, میں تو تمہارا انتظار کرتا ہوں. یہ روزانہ فرشتے, سمندر اور یہ جو سورج ہے, یہ اللہ زمین, یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ حکم کر, تیری اتنی نافرمانی ہو رہی ہے. ہم کہنے لگے کہ نہیں, تم اپنا کام کرو, تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا اپنا کام کرو, میں اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو وقت نکالا کریں. ہارڈلی فکس کر لیں یار, ہم نے فکس کیا ہو نا 10 گھنٹے آفس جانا, 8 گھنٹے آفس جانا, 6 گھنٹے آفس جانا, 10 منٹ صرف مختص کر لیں. بے شک عشاء کی نماز کے بعد کر لیں, تہجد کے وقت کر لیں, ظہر کے بعد, جس ٹائم آپ کو ٹائم ملتا ہے 10 منٹ اپنی زندگی میں مختص کر لیں, وہ صرف اللہ کی یاد میں گزار دیں. ٹھیک ہے, جب آپ 10 منٹ کا معمول بنا لیں گے اپنی زندگی میں, اللہ رب العزت کو شامل کر لیں گے نا, تو بہت سکون ملے گا, بہت سکون ملے گا. آپ بلیو کریں, میں نے خود یہ چیز آبزرو کی ہے. میں اکثر دوستوں میں جاتا ہوں, ابھی دوستوں میں بیٹھ کے آیا ہوں, لیکن جو سکون انسان کو اللہ رب العزت سے بات کرنے کا ملتا ہے نا, وہ کہیں بھی نہیں ملتا. ایسے لگتا ہے جیسے اللہ, میں کسی سے باتیں کر رہا ہوں, مجھے رسپانس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی محبت سے اوپر کسی بھی چیز کی محبت نہیں جانی چاہیے, اور دنیا کی جو محبت ہے وہ بھی اس لیول پہ رہنی چاہیے کہ اس میں جو ہے نا, وہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لمٹس لگا دی ہیں, وہ لمٹس کراس نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو مزہ اللہ رب العزت کی یاد میں ہے نا یار, وہ کہیں بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. انسان ہے, بھٹک جاتا ہے, گناہ ہو جاتے ہیں اس سے, کبھی ادھر ہو گیا, کبھی ادھر ہو گیا, لیکن اس کو جو ہے نا ہر وقت یہ چیز کا خیال کرتے رہنا چاہیے کہ یار میں نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, میں یہ جو اعمال کر رہا ہوں میں نے اس کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, میں نے جو نمازیں قضا کر دی, مجھے اس کا جواب دینا پڑنا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں جو ہے وہ دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.